بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی میں کہ ذرہ سہرا دے دے آقا میں کہ ذرہ ہوں، مجھے وسعت سہرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا، یہ تیرا یہ تیرا کام اے آمنہ کے در یتیم، کہ ساری امت کی شفاعت تن تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، شامل مقصد تخلیق یہ پہلو بھی رہا، کہ بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا، بزم عالم کو سجا کر تیرا چرچا کرنا، حق تو میرا بھی
ہے رحمت کا تقاضا کرنا، کنکروں کا تیرے ایجاز سے وہ بول اٹھنا، کنکروں کا تیرے ایجاز سے وہ بول اٹھنا، وہ درختوں کا تیری دید پہ جمعہ کرنا، اور دشمن جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے، سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، دشمن جائے تو اٹھ کر وہ بچھانا چادر، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حسن اخلاق سے غیروں کو بھی اپنا کرنا، حق تو میرا بھی مقطع عرض ہے کہ مجھ پہ محشر نصیروں کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ دوستان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم قدس اللہ سرہ العزیز جناب پیر طریقت رہبر شریعت قطب الاقطاب محترم حاجی حافظ محمد شریف صاحب کی یاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ اللہ والوں کی یہ شان ہے، وہ لوگوں کو اس راہ کا مسافر بناتے ہیں جس پر چلنے سے اللہ پاک کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس راہ پر چلنے سے بندہ اللہ والا بن جاتا ہے۔ یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے پاس سے بیان نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں خود اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہم تک پہنچایا۔ سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 79 رب تعالیٰ فرماتے ہیں الکتاب والحکمہ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون۔ کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون۔ اللہ کہتا ہے اپنے کسی بندے کو جب میں کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرماتا ہوں تو وہ لوگوں سے یہ نہیں کہتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ، نہیں، وہ کہتا ہے کہ تم اللہ والے بن جاؤ۔ اللہ والا بننے کے لیے کیا کیا جائے، کیا کیا جانا چاہیے، اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا، ہمیں ایک نسخہ دے دیا جس پر ہم غور نہیں کرتے۔ وہ نسخہ سماعت فرمائیں۔ بیان کے آغاز میں ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ سب سے پہلے اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھنے کے بعد تم مسلمان ہو گئے، تم ایمان والے بننے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرو گے؟ نماز ادا کرو گے۔ جو عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھائے، وہ سارے اعمال ہمیں کرنے پڑیں گے۔ اس میں حقوق العباد اور حقوق اللہ بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اگر ہم خالی حقوق اللہ کا خیال کریں گے، وہ ادا کریں گے، تب بھی ہماری ساری ریاضت، ساری محنت رد ہو جائے گی۔ کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حقوق العباد کر کے دکھائی۔
اس لیے ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال کرنا پڑے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ۔ اے مسلمانوں، اب یہ نسخہ بتا رہا ہے رب کہ جب تم نماز ادا کر چکو تو اللہ کو کھڑے، بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو۔ اب یہ نسخہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب تم نے نماز ادا کر لی، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں یار نماز ادا کر لی، بہت بڑا احسان کر دیا ہے، اپنے آپ پر ہی احسان کر دیا ہے ہم نے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ اس کے بعد بھی چاہتا ہے کہ تم مجھے یاد کرتے رہو۔ وہ کہتا ہے کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے۔ اب نماز ہے کیا؟ غور کریں ذرا۔ نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ کی بڑائی بیان کرتے، ہم سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر۔ نیت کرنے کے بعد جو بھی ہم نوافل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، اس کی نیت ہم ضرور کرتے۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اے اللہ تو بہت بڑا ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیرا نام بہت بابرکت ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ ہم اقرار کر رہے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، ہم اقرار بھی کر رہے ہیں، سادہ الفاظ میں ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اے مولا، تیرے جیسا کوئی نہیں جو عبادت کے لائق ہو، تیرے سوا دنیا میں آخرت میں کوئی نہیں ہے، صرف تو ایک واحد ذات ہے جس کی عبادت کی جائے۔ پھر ہم دعا کرتے ہیں آگے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر تو نے غضب کیا، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو لوگ گمراہ ہوئے، جو اس راستے سے ہٹ گئے، جو تیرے نام لیوا نہیں ہوئے۔ پھر آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ رکوع میں جا کر کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ میرے پروردگار تو پاک ہے، عظمت والا ہے، تو عظمت والا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، اے میرے مالک، ہماری یہ آرزو تیرے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا، صرف ایک ہی ہستی ہے جو ہماری آرزو پوری کر سکتی ہے۔ اگر آپ عاجزی سے گڑ گڑا کر یہ تمام کام کر رہے ہیں تو اگلے ہی لمحے آپ کے لیے خوشخبری ہے، جب آپ کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تیری بات کو سن لیا، تو نے میری تعریف کی۔ اب یہ جو بات ہے، یہ جو ہم نے بتایا آپ کو، یہ رب سے حقیقی ملاقات ہے۔ نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے۔ اگر آپ یہ جان کر نماز پڑھیں کہ نماز میں آپ کیا کر رہے ہیں تو پھر تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، تو آپ خالی صرف سجدے کر رہے ہیں، نقل و حرکت کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے۔ اگر آپ یہ جان کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں مزہ آئے گا، آپ کو اس میں سرور آئے گا، آپ کو ایک سکون ملے گا۔ اسی طرح عام بندے کی نماز میں اور اللہ والے کی نماز میں بڑا فرق ہے۔ عام بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ جو کہہ رہا ہے اس کا معنی کیا ہے، وہ جانتا نہیں ہے، حالانکہ وہ رب تعالیٰ سے ملاقات کر رہا ہے۔ جبکہ اللہ والا بندہ جب نماز پڑھتا ہے
تو اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، میں اپنے رب کی شان بیان کر رہا ہوں۔ وہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کی بڑائی اور شان بیان کر رہا ہے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کے پیاروں پر درود پڑھ رہا ہے، اللہ سے مناجات کر رہا ہے، تو اس کی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، اس کی نماز میں ایک سرور ہوگا، اس کو سکون ملے گا جب وہ اس طرح نماز پڑھے گا۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ پاک نے فرمایا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، الذین هم فی صلاتہم، جو اپنی نماز میں خشوع پیدا کرتے ہیں، مطلب ایمان والے ہی مراد پاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں اور اللہ کو اس طرح یاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اللہ کا قرب وہی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ اور عام بندہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی، اس کی توجہ اور طرف ہوتی ہے، اسے یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر وہ اس کو جانتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور میں اپنے رب کے حضور حاضری دے رہا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی اس کی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، اس کی نماز میں سکون ملے گا، اس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہو جائے گی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کر لے گا۔ نماز اس طرح ادا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہیں ہو سکتا تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ تو نہیں سکتا، لیکن میں یہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میری تمام حرکات و سکنات سے واقف ہے، اللہ اس سے واقف ہے جو میرے سانس میں آنے والی آرزو ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو۔ اب اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جب تم نے نماز ادا کر لی تو پھر تم کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ۔ اے میرے بندو، نماز ادا کر چکنے کے بعد اللہ کو کھڑے بیٹھے اور پہلوؤں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے رہو۔ جب آپ یہ عمل کریں گے جس کا رب نے حکم دیا تو پھر یہ عمل ظاہر کرے گا کہ آپ کے خوف کا عالم کیا ہے اور آپ کے تقوی کا عالم کیا ہے۔ جب یہ آپ کا معمول بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، پھر یہ ہوگا کہ آپ دنیاوی حالت خوف سے نکل آئیں گے۔ جو دنیا کا خوف آپ پر غالب ہوگا اس کو آپ دور کر دیں گے، وہ آپ سے دور ہو جائے گا، لیکن وہ تب ہوگا جب آپ کا یہ معمول بن جائے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، خالی ذہن میں یہ بات لانے سے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بات نہیں بنتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک آپ کا عمل صحیح نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے فرامین پر جب تک آپ عمل نہیں کرو گے اس وقت تک بات نہیں بن سکتی، اس وقت تک آپ دنیاوی حالت خوف سے، اپنے نفس کے خوف سے نجات نہیں پا سکتے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو تب جا کر آپ کو قلبی اطمینان نصیب ہوگا۔ اب نماز چونکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اس کی ایک یاد ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، تو پتہ یہ چلا کہ نماز دراصل اللہ کی یاد ہے۔ اب یہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نماز میری یاد ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے، جو میں نے پہلے بھی آیت پڑھی فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، جو بندہ نماز ادا کر چکنے کے بعد اللہ کو کھڑے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہر حال میں یاد کرتا ہے، پھر وہ بندہ ہر وقت حالت نماز میں ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہر وقت حالت نماز میں ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر یہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جعلی قسم کے جو پیر بنے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نیت کی ہوئی ہے ایک دفعہ نماز کی،
ہماری نماز ہر وقت موجود ہے، ہم ہر وقت حالت نماز میں ہے۔ میرے دوستو ایسا نہیں ہے، وہ غلط کہتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک گروپ کہتا ہے کہ ہم وہ نیت بھی نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم حالت نماز ہوئے ہیں، وہ بھی غلط کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ شریعت کے مطابق عمل نہ کرتا ہو، چاہے وہ ہوا میں کیوں نہ اڑتا ہو، اس کو آپ فالو نہ کریں، اس کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت حالت نماز میں ہیں، ہماری ہر وقت نماز ہے۔ میرے دوستو یہ بالکل غلط ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ آپ اب یہ بھی سوال کر سکتے ہیں میرے سے کہ یار ہم نے نماز تو ادا کر لی، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہر وقت آپ اللہ کو یاد کرتے رہے، آپ کھڑے بیٹھے لیٹے، تو یار پھر ہم کام کم کریں گے؟ ایسا ہے نا کہ ہم کام کیسے کریں گے؟ تو اس کا آگے جا کر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سادہ الفاظ میں اللہ تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب اگر آپ نے نماز ادا کر لی، اب میں وہی بات کر رہا ہوں جس کا میں نے ذکر کیا، ابھی میں بعد میں بات کرتا ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ پھر آپ بے حیائی کا کام نہیں کریں گے، آپ کسی کا دل نہیں دکھائیں گے، آپ کسی سے برائی نہیں کریں گے، تو پھر تو آپ کی نماز نماز ہے، ورنہ آپ کی نماز نماز نہیں ہے۔ کیونکہ آپ کا دل یقین کامل رکھتا ہے اگر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو آپ جب بھی کوئی کام کریں گے آپ کو یاد آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ برائی کا کام نہیں کریں گے، آپ زنا نہیں کریں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ قبر نہیں تولیں گے۔ جب آپ یہ کام کریں گے تو اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہر وقت اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ ہر وقت حالت نماز میں ہیں۔ میرے دوستو یہ اللہ پاک نے ہمیں ایک نسخہ دے دیا، پیمانہ دے دیا۔ ہم اکثر آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا لوگوں کو کہ یار نماز تو پڑھی ہے لیکن پتہ نہیں نماز صحیح پڑھ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ یہ پیمانہ ہے، اگر ہم نماز کے بعد کوئی برائی کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے تو سمجھ لو ہماری نماز نماز نہیں ہے، ہم نے وہ نماز نہیں پڑھی۔ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے اور ہماری نماز صحیح ہے، انشاءاللہ تعالی جب ہم برا کام کرنے کی کوشش کریں گے اللہ ہمیں یاد آ جائے گا، ہمارا دل کانپ جائے گا، ہم اس کام کو نہیں کریں گے۔ تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے فرما دیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یہاں یہ وعدہ ہو گیا کہ اللہ والوں کا اٹھنا بیٹھنا سونا عبادت ہے۔ اب آپ یہ بھی کہیں گے کہ بندہ پھر کس وقت کام کرے، جو میں نے پہلے بات کی، تو یہ جان لیں اللہ والے جس حال میں بھی ہوتے ہیں، ہر کام کرتے وقت ان کے پیش نظر، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوتی ہے، ان کے فرامین ہوتے ہیں۔ اس طرح ان کا ہر لمحہ عبادت بن جاتا ہے۔ جو فرمان باری تعالیٰ ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر کام کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو کہ کہیں نافرمانی نہ ہو جائے، کہیں میرے سے حکم عدولی نہ ہو جائے، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو۔ پھر جب آپ کا ہر عمل سنت کے مطابق ہوگا تو آپ کی زندگی یوں ہوگی گویا ہر وقت اس کے ذکر میں ہے۔ جب تم اس مقام تک پہنچ جاؤ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو اس نماز کو حسب دستور قائم کرو، یعنی پوری زندگی کے ہر لمحے کو اس کی یاد بنا لو، اپنے اللہ کی یاد بنا لو۔ جب کوئی تمہیں دیکھے تو اسے اللہ یاد آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے بہترین افراد کے متعلق نہ بتاؤں؟ انہوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان قربان آپ پر، ہمارے ماں باپ قربان آپ پر، آپ ہمیں ارشاد فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ ایسے ہیں
جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے، وہ بہترین لوگ ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو ہمارے دلوں میں رکت طاری ہو جاتی ہے، ہم اللہ والے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ہے صحابہ کا عالم کہ رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اللہ والے بن جاتے تھے۔ اب آپ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتے، نہ میں دیکھ سکتا ہوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو بات سمجھے، صحابہ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ کی محبت سے دلوں کو معمور پاتے تھے، کیونکہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں بارگاہ الہی ہے۔ اب آپ وہ کیفیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے، ان میں سے ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ کاش وہ اپنے اہل و عیال، مال و اسباب کے بدلے میں میری زیارت کر لے۔ یہ ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگر آپ اللہ والے بننا چاہتے ہیں، آپ کو اس حدیث پر عمل کرنا ہوگا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح اتباع کرنی ہوگی کہ آپ کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر بن جائے، اپنے نفس کو ختم کر دے، آپ کی رگ رگ میں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہو، اسی کو تصوف میں فناء رسول کہتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا اسلام کامل ہو جاتا ہے، آپ کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، آپ درجہ احسان میں اس مقام پر ہوتے ہیں کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ درجہ احسان والوں میں ایک گروہ وہ ہے جس کے لیے اللہ نے فرمایا، اس کے حدیث پاک ہے کہ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں وہ لوگ کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ خدا انہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ لوگ ہر لمحہ جستجو میں ہے کہ اس کا ہر عمل ایسے ادا ہو جیسے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، تو دراصل وہ اپنی ذات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا مظہر بن جاتی ہے، لوگ اس کی ذات کو سنت نبوی کا نمونہ سمجھتے ہیں، پھر خدا اس کی طرف رحمت کی خاص نظر کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے میرے محبوب کی اداؤں کو اپنایا، اب میں اپنے محبوب کی ادائیں اس میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر بندے کو یہ مقام ملتا ہے کہ اس کا دل ہر لمحہ جانتا ہے کہ رب اسے دیکھ رہا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا وہ گمان مجھ سے رکھے گا۔ گمان یہ ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اس کے سامنے ہے، اس کے قریب ہے، اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ سورۃ الحدید میں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے، خوب دیکھتا ہے۔ اب آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سب کو تو دیکھتا ہے، سچ ہے، مگر جن لوگوں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ صراط مستقیم والے ہیں، اللہ اسی راستے پر ملتا ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، سورۃ الہود میں ہے، بے شک تمہارا رب صراط مستقیم پر ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ صراط مستقیم پر چلنے والے اللہ کی قربت کی طرف جا رہے ہیں۔ اس راستے پر یہ مقام ایسا آتا ہے کہ بندے کی ذات کی قابل نفی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہو جاتی ہے، خدا اس کے دل و دماغ کو حق کے راستے پر قائم کر دیتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ کے دیدار کے طالب ہیں۔ فرمان ربانی ہے، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ سورۃ القحف میں آیت نمبر 28 میں ہے، صراط مستقیم پر چلنے والے وہ لوگ ہیں، یہ اللہ خود فرما رہا ہے، جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں،
اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، اس کے دیدار کے متمنی رہتے ہیں، اس کے مکھڑا تکنے کے آرزو مند رہتے ہیں، پھر جب یہ چاہت درجہ اتم تک پہنچ جاتی ہے تب بندہ اللہ کا دیدار پا لیتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا رب سے عشق انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ جب عشق انتہا کو پہنچ جاتا ہے اس کے آگے مجنون ہے، مجنون بن جاتا ہے بندہ۔ جب مجنون بن جاتا ہے تو پھر رب اس کو اپنا دیدار کرا دیتا ہے، وہ عشق سے بھی اوپر ہے۔ وَتَوَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا سورہ مزمل میں ہے۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے وہ ہر ایک سے ٹوٹ کر اللہ کے ہو جاتے ہیں، ہر سے ٹوٹ کر اللہ سے ہو جاتے ہیں۔ وہ ایمان سے خالی لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن پڑھتا دیکھتے تھے تو کہتے اِنَّهُ لَمَجْنُونَ، یہ تو دیوانہ ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر اللہ تعالی حتی یقول مجنون، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں، لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ تو یہ طے ہے کہ جو اللہ والا بننے کے راستے پر چلے گا ایمان سے خالی لوگ اسے مجنون ہی کہیں گے، مگر اس راستے کی منزل دیدار الہی ہے۔ جو اس راستے پر چلتا ہے وہ اللہ کا قرب ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث جبریل میں محسنین کے تذکرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث جبریل میں محسنین کے تذکرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ صوفیہ اس حدیث کا معنی بیان کرتے ہیں فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اس میں کان معنی یہ ہے کہ اگر تم اپنی ہستی فنا کرو، اگر تم اپنی ہستی اس سفر میں فنا کر دیتے ہو تو لم تکن، تو تم پھر کیا بن جاؤ گے؟ دیکھنے والے بن جاؤ گے۔ لم تکن، تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو۔ کیا کہتا ہے اللہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ کو دیکھ سکتے ہو۔ لم تکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب بندہ ایمان کے، سعادیت کے اور تقوی کے درجے عبور کر لیتا ہے۔ وہ تمام مراحل عبور کر کے بندہ محسن بن جاتا ہے، احسان والا بن جاتا ہے۔ یہ قرآن میں ہے، یہ آیت میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح قیام قائموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ ایمان، تقوی، صالحیت اور احسان کے سارے درجے میں اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب جو حدیث میں بیان کرنے لگا ہوں انتہائی غور سے سنیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ وعدہ کرتی ہے حدیث کے بارگاہ الہ اور بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ والوں اور دنیا والوں کا مقام کیا ہے۔ توجہ سے سنیں۔ اقرا بن حابس تمیمی اور عیینہ بن حسن فزاری دو اشخاص آئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ کے قریب چاروں طرف حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کمزور مطلب کہ غریب لوگ، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں حقیر جانا اور اچھا محسوس نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک یہ بیٹھے ہیں ہم آپ کے پاس نہیں جائیں گے۔ وہ ایک طرف بیٹھ گئے۔ جب وہ لوگ فارغ ہو گئے، چلے گئے، پھر وہ دونوں شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ غریب لوگ ہیں، ہم ان کے ہوتے ہوئے آپ کے پاس نہیں بیٹھے، ہمارے لیے آپ ایک الگ مجلس قائم کریں تاکہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں، کیونکہ عرب کے بہت سے لوگ آتے ہیں، اگر وہ ہمیں ان کے ساتھ بیٹھا دیکھیں گے
تو وہ کیا کہیں گے؟ ہماری عزت نہیں رہے گی۔ یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے ایک الگ مجلس قائم کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایک تحریر لکھ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ ابھی وہ لکھنے ہی نہیں لگے تھے، فوراً جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور یہ آیت نازل ہو گئی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ آل انعام میں ہے، سورۃ 52 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اور ان لوگوں کو اپنے دور سے، اپنے قریب سے دور مت کرے۔ اپنے رب کو جو صبح شام یاد کرتے ہیں، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں، اے میرے محبوب اپنے سے ان کو دور مت کرنا، اپنے سے ان کو دور مت کرنا۔ ان کے حساب کی کوئی ذمہ داری تمہارے اوپر نہیں ہے اور آپ کے حساب کی کوئی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اقرا بن حابس اور عیینہ بن حصن فزاری کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا۔ اب یہ میں آپ کو علیحدہ بات سمجھا رہا ہوں کہ وہ بندے اللہ کو یاد کرنے والے تھے اور یہ گردن میں سریا لے کر آئے تھے، ان کا کیا حال ہوا اور ان کے لیے اللہ نے کیا کہا کہ اے میرے محبوب ان کو اپنے سے دور مت کرے، اپنی قربت میں رکھے۔ تو ان کے لیے جو آیت نازل ہوئی وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ يَقُولُ أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ لَهُ بِعَالِمٍ بِالشَّاكِرِينَ۔ اور اس طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا تاکہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے انہی پر احسان کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو نہیں جانتا؟ جیسے ہم لوگ نہیں کہہ دیتے کہ یار اللہ نے تو ان کو ہی بہت دیا ہوا ہے، ہمیں تو دیتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے، دونوں اشخاص نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی نازل کر دی کہ یہ لوگ تو اس طرح کے ہیں، میں آزماتا ہوں بندے کو، کسی کو پیسے دے کر آزماتا ہوں، کسی کو غربت دے کر آزماتا ہوں، یہ میری آزمائش ہے۔ جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ میرا بن گیا، جو فیل ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كِتَابَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ۔ پھر آگے فرماتا ہے رب تعالیٰ کہ اے میرے محبوب جب تمہارے پاس یہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو تم ان سے یہ کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحم کو واجب کر لیا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں۔ پھر فرمایا، خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو صحابی تھے، اس آیت کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اتنے قریب ہو گئے کہ یہاں تک کہ ہم نے اپنا گھٹنا آپ کے گھٹنے پہ رکھ دیا، اللہ اکبر، اور ہمارے ساتھ آپ بیٹھے رہتے، جب آپ کے اٹھنے کا ارادہ ہوتا تو آپ کھڑے ہو جاتے اور ہم کو چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل کر دی فَاصْبِرْ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَكَ عَنْهُمْ۔ اے میرے محبوب اپنے آپ کو روکے رکھو، آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو صبح و شام یاد کرتے ہیں، اس کی رضامندی چاہتے ہیں، اپنی نگاہیں ان سے مت پھیرو۔ کیا فرمایا کہ اے میرے محبوب جب تک یہ آپ کے پاس بیٹھے ہیں نا، آپ بھی بیٹھے رہے، آپ اٹھے نہیں، تاکہ ان کا من آپ کو دیکھ کر بھر جائے، یہ آپ کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ پھر فرمایا یعنی مالداروں کے ساتھ مت بیٹھو، تم دنیا کی زینت کی زندگی چاہتے ہو، مت کہا مانو ان لوگوں کا جن کے دل ہم نے اپنی ذات سے غافل کر دیے۔ اس سے مراد اقرا اور عیینہ ہے جو دنیا کی عزت
طلبگار کرتے تھے۔ واتبع ہواہ وکان امرہ فروتا، انہوں نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور ان کا معاملہ تباہ ہو گیا۔ یعنی فروتا کا معنی بیان کرتے ہوئے خباب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہدا کا اقرا اور عیینہ میں ہر طرح کا معاملہ تباہ ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں آدمیوں کی مثال، دنیوی زندگی کی مثال بھی فرمائی۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تو جب تک آپ کے کھڑے ہونے کا وقت آ جاتا اس وقت تک ہم آپ کے ساتھ بیٹھے رہتے، جب ہمیں محسوس ہوتا تو ہم کھڑے ہو جاتے، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کرنے والوں کا مقام ہے کہ وہ ذات الہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو جاتے ہیں تو رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاص رحمت کے ساتھ تمہارے سامنے ہوتا ہے، وہ آپ کو تکتا ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں فرمایا وَمَا تَقُولُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ، اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، اب یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جس حال میں بھی ہوتے ہو میرے بندو، میرا ذکر کرتے ہو یا قرآن پڑھتے ہو یا اس میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہو تو میں تمہارے سامنے ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ہر بندے کے لیے ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو، میرا ذکر کرتے ہو، یا تم قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو، یا تم کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہو، دنیا کا کام کرتے ہو لیکن مجھے یاد رکھتے ہو، اور اگر تم مجھے یاد رکھتے ہو تو میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں۔ ہم اس عمل کرنے والوں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندے ہر وقت حالت نماز میں ہیں۔ جو بندے اس طرح نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کو ہر وقت یاد کرتے ہیں، ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندے ہر وقت حالت نماز میں ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ جب امتی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع میں مشغول ہو جاتا ہے تو وہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جب بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی اس بندے کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور تم جس حال میں بھی ہوتے ہو، میرا ذکر کرتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم کسی کام میں مشغول ہو جاتے ہو تو میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں۔ لفظ تفیدون بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کام کو انتہائی انہماک سے، توجہ سے کرنا، یعنی ایسے محو ہو جانا کہ اس کے علاوہ کسی کی خبر نہ رہے۔ تب اللہ کہتا ہے اس حالت میں میں تمہارے سامنے ہوتا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ امت سے مخاطب ہے اور وسیلہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے قرآن امت تک پہنچایا، سمجھایا۔ جب دور نبوی تھا تو کچھ لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا، جانا، لیکن ایمان نہیں لایا، جیسے ابو جہل اور بہت سے لوگ ہیں، عتبہ ہے، شیبہ ہے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کے نبی کو پہچانا اور ایمان لائے، ان کا نام آج تک یاد ہے اور قیامت تک ان کا نام لوگ یاد کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، فَيَضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ بہت سے لوگ اس آیت کو پڑھ کر اس کا غلط مطلب لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو لوگ لیتے ہیں۔ آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، جب اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی، وہ لوگ کہتے ہیں، تو یہ جان لو یہ غلطی پر ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دی۔ قرآن تو حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ اب
اس آیت پر غور کرتے ہیں، یہ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 4 کا حصہ ہے۔ اس سورت کے آغاز سے جب ہم پڑھتے ہی اس آیت کے حصے پر آئیں گے تو آپ پر وعدہ ہو جائے گا کہ خود کو امتی کہلانے والے لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ عظیم کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا تاکہ آپ لوگوں کو کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان نور کی جانب لے آئیں، ایمان کی طرف لے آئیں، ان کے رب کے حکم سے اس کی راہ کی طرف انہیں لائیں جو غالب ہے اور قابل تعریف ہے۔ اب اس آیت کو پڑھ کر یہ وعدہ ہو گیا کہ قرآن آیا ہی لوگوں کو ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے ہے، آیا اسی لیے ہے کہ لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائے، لوگوں کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے۔ یہ قرآن رب کا حکم ہے۔ اگلی آیت غور سے سنیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ اللہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب کے باعث بربادی ہے۔ یہاں انکار کرنے والوں کو وعید سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کی بات نہ مانی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کی تو شدید عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔ پھر فرمایا الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا اولئک فی ضلال بعید۔ وہ لوگ ہیں جو دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں زیادہ پسند کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس دین حق میں کجی مطلب کہ کمی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے وعدہ کر دیا کہ دنیا کا دل دادا، لوگوں کو گمراہ کرنے والا جو اس قرآن میں کجی تلاش کرتا ہے، جو تینوں ظالم لوگ ہیں، فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم۔ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان کے ساتھ تاکہ وہ ان کے لیے پیغام حق خوب واضح کر سکے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے جس رسول کو بھی بھیجا، جس قوم میں بھیجا، اس قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ ان کو سمجھ سکے، اس پیغام کو سمجھ سکے جو وہ دے رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ نے وعدہ کیا کہ حق وہ ہے جس کو میں حق کہتا ہوں، جسے میں نے باطل کہا اسے کوئی حق نہیں ٹھہرا سکتا۔ میرے رسول اور نبی ہی اسے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی دلیل ہے جو حدیث کے منکر ہیں۔ حدیث کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، حق و باطل کی تفریق نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَيُضِلُّ اللَّهَ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے۔ اللہ پاک قادر مطلق ہے، مطلب اللہ پاک کلیتاً اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اسے چاہے صحیح قرار دے دے اور چاہے غلط قرار دے دے۔ اس لیے جب قرآن سے یہ آیت بیان کی جاتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جس عمل کو چاہتا ہے، اللہ جس عمل کو چاہتا ہے گمراہی قرار دے دیتا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اور جسے اللہ رب العزت چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ جسے ہدایت قرار دیتا ہے وہ ہدایت ہے، نہ کہ جسے بندہ ہدایت سمجھے وہ ہدایت ہے۔ جب یہ وعدہ ہو گیا کہ فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے تو پھر بندے سے حساب کس لیے؟ یہ سوال پیدا ہو گیا نا، آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جان لے کہ بندے سے حساب کس کا ہوگا؟ انتخاب کا ہوگا۔ جیسے بندہ حشر میں جب اللہ کے روبرو پیش ہوگا تو اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ وہ جسے مالک نے نیکی کہا وہ نیکی کے پلڑے میں ہوگی، جسے مالک نے گمراہی کہا وہ گمراہی کے پلڑے میں ہوگی۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ باری تعالیٰ یہ جو عمل ہے میں نے تو نیکی سمجھ کر کیا تھا، یہ برائی کے پلڑے میں کیوں آ گیا؟ کسی کی مجال نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا رب وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
تمہارا رب غالب حکمت والا ہے، جس کو مالک صحیح کہہ رہا ہے، جس کو وہ غلط کہہ رہا ہے، اس کی کامل حکمت صرف وہی جانتا ہے۔ غلط یا صحیح قرار دینے کا فیصلہ رب نے کرنا ہے، اور وہ اس نے کر دیا۔ حشر میں صرف بندے کے انتخاب کو تولا جائے گا، اس کی سزا اسے ملے گی۔ اللہ کا کروڑہ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر اس کا فیصلہ بھی اللہ رب العزت آخرت میں کرتے تو بندے کو دنیا میں پتہ بھی نہ چلتا کہ وہ ہدایت پر ہے یا وہ ظالم ہے۔ خدا تعالیٰ کہ اس فرمان فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ کے جسے وہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، بیان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ نے اسے گمراہ کیا، جبکہ مالک کی یہ شان نہیں۔ وہ کسی کو گمراہ کرے وہ تو سراسر ہدایت کا درس دیتا ہے۔ انسان ظالم بن جاتا ہے، اللہ کہتا ہے فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ، میں جسے چاہتا ہوں گمراہ کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ گمراہی کہہ رہا ہے وہی گمراہی ہے، جسے اللہ گمراہی کہہ رہا ہے وہی گمراہی ہے۔ اور جب فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، وہ اللہ کہتا ہے جسے میں چاہتا ہوں ہدایت بخشتا ہوں۔ یہاں مراد یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت کہہ رہا ہے وہی ہدایت ہے۔ اب جو میں نے کہا کہ جب حشر ہوگا، جو حساب کتاب ہو، ہر بندہ کہتا نا حساب کتاب ہوگا، حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ بولیے جی، اعمال کا۔ لیکن ان اعمال کا حساب نہیں ہونا جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ ایک اللہ نے تقدیر لکھی ہوئی ہے، ایک ہم خود تقریر بناتے ہیں۔ ایک تقدیر ہم بناتے ہیں، وہ کیسے بناتے ہیں؟ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یار میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میں چوری کر لوں۔ یہ اللہ نے نہیں لکھا ہوا کہ یہ تو چوری کرے گا، نہ 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 نہ۔ اللہ نے جو لکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب نہیں لینا۔ حساب اس چیز کا لینا ہے جو ہم نے خود کیا۔ ہم نے چوری کی، ہم نے زنا کیا، ہم نے قتل کیا، ہم نے جھوٹ بولا، اس چیز کا حساب ہوگا۔ یہ میری بات یاد رکھیں آپ، حساب کتاب ضرور ہوگا لیکن اس چیز کا نہیں ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا۔ وہ تو لکھا ہوا ہے، اللہ کیوں لے گا حساب؟ اللہ نے جو حساب لینا ہے وہ ہمارے اعمال کا، ان اعمال کا لینا ہے جو ہم نے اپنی مرضی سے کیے ہیں، اس میں اللہ کی مرضی شامل نہیں ہے۔ یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی، بڑے پتے کی بات ہے۔ تو میرے دوستو، ہمارا جو بیان ہے وہ اللہ والے بننے کے بارے میں ہے۔ تھوڑا سا ہم اس کو وسیع کر گئے اور ہم نے ان خصوصیات کا اب ذکر کریں گے اللہ والوں کی، کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں، کہ اللہ والے نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم سنتے ہیں کہ ایک گروہ وہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہر وقت ہم حالت نماز میں ہیں، پہلے بھی میں نے ذکر کیا۔ ایک گروہ وہ ہے یہ کہتا ہے کہ ہم نے نماز ایک دفعہ نیت کر لی ہے، اب ہماری نماز ہی نماز ہے جب تک ہم مرتے نہیں ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ شاید انہوں نے قرآن کو پڑھا نہیں ہے، وہ قرآن کے نزدیک نہیں گئے، وہ کسی اللہ والے کے پاس نہیں بیٹھے۔ انہوں نے ایک لبادہ پہنا ہوا ہے اللہ والوں کا، اور دنیا کو وہ گمراہ کرتے ہیں۔ کوئی آدمی جب تک شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا نہیں اترتا وہ ولی کامل نہیں بن سکتا۔ وہ فقیر تو ہو سکتا ہے، فقیر نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، ان لوگوں نے جو یہ دعویٰ کرتے ہیں بالکل غلط دعویٰ کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر آپ کسی شخص کو ہوا میں پرواز کرتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن اس وقت تک آپ نے یقین نہیں کرنا جب تک آپ کو یہ یقین کامل نہ ہو جائے کہ یہ 5 وقت کا نمازی ہے، یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والا ہے۔ اگر وہ ان باتوں پر عمل کرنے والا ہے تو آپ اس کو مانیں، ورنہ بالکل نہیں مانیں۔ میرے دوستو، اللہ والے کا جو پیغام ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ اللہ والے بنے۔ آپ کسی بھی اللہ والے کے پاس جائیں گے وہ کہے گا یار آپ اللہ والے بنو، اللہ کو یاد کرو، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھے یاد کرو، نہیں نہیں نہیں، وہ کہے گا اللہ کو یاد کرو۔ عزیزان کرام، رب العزت مومنین کو، محسنین کو خاص نگاہ رحمت سے دیکھتا ہے۔ کن کو دیکھتا ہے؟ محسنین کو، مومنین کو۔ خدا اس لیے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کی زندگی اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا پرتو ہوتی ہے۔ وہ ادائیں کیونکہ اس کے محبوب سے ملتی ہے،
اس کے محبوب کی اداؤں سے ملتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ بندے میں کچھ نہیں ہوتا، بندے کو نہیں دیکھتا اللہ۔ اللہ تعالیٰ تب دیکھتا ہے جب اس کے محبوب کی اداؤں کو وہ عمل میں لاتا ہے، ان کی اداؤں کو اپنا لیتا ہے، اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کو نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ یار یہ میرے محبوب کی اداؤں کا پرتو اس میں مجھے نظر آ رہا ہے۔ تب جا کر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی تجلیات ان کے اوپر نازل کر دیتا ہے۔ حدیث جبریل میں جو آیا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت یوں کرو، اسے یوں یاد کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہیں کر سکتے تو یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ مگر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ یار اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہماری ہر بات، ہر حرکت، ہر سانس میں آنے والی آرزو کو جانتا ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جب تک ہمارا یہ نظریہ نہیں ہوگا، ہمارے دل میں یہ نہیں ہوگا، نہ ہماری نماز ہے، نہ ہمارا قرآن ہے، نہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت حالت نماز میں ہیں، وہ غلط کہتے ہیں۔ ہر وقت حالت نماز میں اب تب ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اٹھتے بیٹھتے پہلوؤں پر لیٹتے ہوئے مجھے یاد کرو، پھر آپ کہیں گے کہ یہ اللہ کو یاد کرنے والا ہے۔ یہ ہر وقت حالت نماز میں ہے، لیکن وہ بھی اس طرح خالی ذہن میں لانے سے نہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو آپ جب بھی کوئی برائی کا کام کریں گے، آپ کو رب یاد آئے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا نظریہ تو یہ ہے کہ میرا رب بھی مجھے دیکھتا ہے، میرا محبوب بھی مجھے دیکھتا ہے۔ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حشر میں کیا منہ دکھاؤں گا، میں کس منہ سے جاؤں گا، میں کیسے پیش ہوں گا؟ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ برائی کی طرف چلے جائیں۔ پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ ہر وقت حالت نماز میں ہے۔ تو یہ عام بندے کے دل کی کیفیت یا کیفیت نہیں، یہ وہ بندہ ہے جو پہلے اسلام میں داخل ہوا، نماز اس نے قائم کی، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق مضبوط کرتا چلا گیا۔ جب اس نے اپنا تعلق مضبوط کر لیا، اس کے دل کی کیفیت بدلتی چلے گئی، ایمان اس کے دل میں داخل ہو گیا۔ جب ایمان اس کے دل میں داخل ہو گیا اور اس کو انتہا تک اسے پہنچا دیا، تو اس کی زندگی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا عکس بن گئی۔ اکثر ہم لوگ کہتے ہیں نا یار یہ بندہ بہت اللہ والا ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی شخصیت کو دیکھ کر، اس کے عمل کو دیکھ کر کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ یار بولو تو صحیح نا بھائی، کہتے ہیں نا؟ کیوں کہتے ہیں؟ کس لیے کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی وجہ سے وہ صفات پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ چلتا ہے تو نظر نیچی کر کے چلتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو دھیمے انداز میں بات کرتا ہے، وہ عہد کرتا ہے تو پورا کرتا ہے، وہ تولتا ہے تو پورا تولتا ہے۔ جب وہ ایسے سارے کام ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا اللہ والا ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم میرے بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اداؤں کو اپنا لو، تو تم میرے بن جاؤ گے، تم میرا قرب حاصل کر لو گے۔ میرے دوستو، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مظہر بن جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہی کیا۔ اب آپ غور کریں کہ سب لوگ جانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں۔ ہم سارے کہتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہ ہم ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہم ان کے جانسار ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ کس وجہ سے ہم ان سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ کیوں بھائی؟ اس لیے کرتے ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ وہ لوگ مقدس ہستیاں کیسے بنی، وہ کیسے اس مقام پر پہنچے؟ کیونکہ ان کا تعلق محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ انہوں نے اس رشتے کو مضبوط بنا دیا اور انتہا تک پہنچا دیا۔ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنایا، اس لیے آپ ان سب سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن
سب کا مقام ایک جیسا نہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان کا مقام ایک جیسا نہیں ہے۔ محبت ہم سب سے ایک جیسی کریں گے، مقام سب کا علیحدہ علیحدہ ہے۔ وہ کیسے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ کیونکہ آپ اس مقام تک پہنچے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کہا یہ میرا شیر ہے۔ تو یہ جتنے بھی القاب ہیں، جتنے بھی باتیں ہیں، یہ کس نے کہی؟ اللہ نے آگے نہیں کہی، نہ 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 نہ، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ وہ تب جا کر ان کو یہ القابات ملے اور وہ امر ہو گئے۔ آج تک ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ کو میں نے بتا دیا کہ محبت ہم کیوں کرتے ہیں۔ محبت اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اپنایا، انہوں نے ٹوٹ کر محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر انہوں نے آمین کہا۔ مثال کے طور پر آج کا آدمی ہے، اس کو کہا جائے کہ جی جنگ میں جانا ہے، وہ 10 دفعہ سوچے گا یا نہیں؟ لیکن صحابہ کو جب کہہ دیا تو آپ نے آنکھیں بند کر کے انہوں نے کہا چلو جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے نہیں جانا، نہ 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 نہ، کیونکہ انہوں نے ہر وقت آمین کہا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی محبت کی اور ان کو مختلف القابات سے نوازا۔ میرے دوستو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے باحیاء قرار دیا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیر خدا بھی کہا کہ یہ میرا شیر ہے اور مرکز و ولایت کا محور بھی ہے، ہر امتی کہ وہ مولا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جو ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہر امتی کا مولا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4437 میں یہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امتی کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے حبیب کے ساتھ انہوں نے محبت کی انتہا کر دی، اس لیے آپ نے ان کو القابات سے نواز دیا۔ سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3801 میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان نے کسی پر سایہ نہیں کیا، نہ زمین نے اپنے اوپر کسی کو پناہ دی جو ابو ذر سے، بخاری سے زیادہ سچا ہو اور ایماندار ہو۔ یہ مقام حضرت ابو ذر بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ہم آپ یہ کر سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ ہمارے میں جو محبت ہے وہ دنیا کی محبت زیادہ ہے، محبوب کی محبت کم ہے۔ اگر ہمارے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو تو ہم غلط کام نہیں کر سکتے، ہم غلط راستے پر نہیں چل سکتے۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو مقام عطا کیا اس کی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن یہ جتنے بھی مقامات ہیں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، جو انہوں نے اپنے صحابہ کے متعلق اپنی ذات سے محبت کرتے ہوئے ادا کیے۔ بے شک محبت رسول ہی محبت خدا ہے۔ میرے دوستو، اگر ایک بچہ کسی کے ہاں پیدا ہوتا ہے، وہ بولنا نہیں جانتا، وہ اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو بات کرتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی میموری میں وہ باتیں نصب ہو جاتی ہے۔ پھر جب وہ تھوڑا تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو وہی لفظ وہ آہستہ آہستہ کہنے شروع کرتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ایک بچہ پنجابی کے گھر میں پیدا ہو یا اردو سپیکنگ بولنے والے کے گھر میں پیدا ہو اور وہ انگلش بولنے لگ جائے۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، آپ جس کی صحبت اختیار کریں، مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ جس شیخ کی صحبت اختیار کرو اس کے قول و فعل کو ضرور چیک کرو، دیکھو۔ اگر آپ غلط آدمی کے پاس جائیں گے تو آپ غلط ہو جائیں گے، آپ صحیح آدمی کے پاس جائیں گے تو آپ صحیح ہو جائیں گے، آپ اللہ اور اس کے محبوب کے قریب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی اور کے پاس جائیں گے تو آپ پھنس جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کے صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، اولیاء اللہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
وہ جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، وہ جنہیں دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے مرتبے کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے۔ اللہ ان کو ایسا مرتبہ عطا کرے گا کہ وہ ان پر رشک کریں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں خبر دیجئے وہ کون لوگ ہیں اور ان کے اعمال کیا ہیں تاکہ ہم ان سے محبت کرنے لگ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ایسی قوم ہے جو آپ میں نسبی رشتہ داری، جو آپس میں نسبی رشتہ داری کے بغیر، ایسے مالوں کے بغیر جن کے سبب وہ ایک دوسرے سے مہربانی کرتے ہوں، محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ قسم بخدا بے شک ان کے چہرے نور کے ہوں گے اور بلا شبہ وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے، وہ خوفزدہ نہیں ہوں گے جب لوگوں کو خوف ہوگا، اور وہ غمگین نہیں ہوں گے جب لوگ غم میں ہوں گے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پھر آپ نے اگلی آیت پڑھی، ان کا صفات کا ذکر کرتے ہوئے، ان کی صفت کا ذکر کرتے ہوئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرتے ہیں، وہ ایسے ہی اس مقام پر نہیں پہنچ جاتے۔ جان لے کہ ایمان دل کی وہ کیفیت ہے جو اللہ کے ہر فرمان کی بنا سوچے سمجھے تصدیق کرتی ہے۔ جس دل میں ایمان سما جاتا ہے، ایمان داخل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ سوال ہی نہیں کرتے، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی شرط پہچان ہے کہ وہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جب حکم آ جاتا ہے تو اس پر وہ دیر نہیں کرتے، کیونکہ ان کا دل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب انسان کے دل و دماغ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راج ہوتا ہے تو وہ ایسا انسان بنتا ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ والا ہے، وہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ ایمان ہی نام دل سے تصدیق کرنے کا ہے۔ آپ کو میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، جب آپ صبح کے وقت واپس آئے تو کچھ لوگ یہ خبر لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور بولے کہ آپ کا جو ساتھی ہے وہ یہ باتیں کہہ رہا ہے کہ میں تو آسمان سے ہو کر آیا ہوں، میں مکہ سے بیت المقدس تک راتوں رات سیر بھی کر کے آیا ہوں، کیا آپ کو ان باتوں پر یقین ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا نہیں، نہ انہوں نے فوراً کہا، میں بالکل یقین کرتا ہوں، اور میں یہ بھی یقین کرتا ہوں، میں اس بات پہ بھی یقین لاتا ہوں کہ جو وہ صبح و شام آسمان کی خبریں دیتے ہیں، یعنی وحی نازل جو ہوتی ہے، میں اس پر بھی یقین کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا؟ صدیق کا مقام دیا، صدیق کا لقب دیا۔ میرے دوستو، آج تک ان کا نام یاد رہے گا اور قیامت تک لوگ نام لیتے رہیں گے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو فرمایا، میرے دوستو، یہاں یہ عالم ہے کہ لوگ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک خامیاں ڈھونڈتے ہیں یا نہیں ڈھونڈتے؟ یار بات کا جواب بھی دے دو۔ کوئی کہتا ہے بشر ہے، کوئی کہتا ہے نور ہے، کوئی کہتا ہے معراج پر گئے ہیں، کوئی کہتا ہے نہیں گئے، کوئی کہتا ہے جسمانی طور پر گئے، کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ خواب میں ہی دیکھا تھا انہوں نے۔ بڑے نامراد لوگ ہیں۔ جب اللہ کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو لے گیا تو پھر آپ انکار کرنے والے کون ہیں؟ کر سکتے ہیں انکار؟ جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ سراسر غلط ہے، وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کا کچھ نہیں جاتا، میرے محبوب کا کچھ نہیں جاتا۔ میرے دوستو، اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ ان کی نیکی کامل ہوتی ہے، ان کی نیکی کامل ہوتی ہے۔ اس تصدیق کے نام پر میں ایک اور تھوڑا سا آپ کو ذکر کرتا چلوں۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی سے گھوڑا خریدا، کیا سودا طے پا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہاں کھڑے ہو، میں پیسے لے کر آتا ہوں۔ آپ رقم لینے چلے گئے، کچھ دیر کے بعد آپ تشریف لے آئے، آپ نے کہا یہ رقم ہے اور گھوڑا مجھے دے دو۔ اس نے کہا جی میرا آپ کے ساتھ سودا نہیں طے ہوا۔ نے کہا بھئی طے ہوا تھا۔ نے کہا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ قریب ہی ایک صحابی کھڑے تھے، انہوں نے کہا میں اس کا گواہ ہوں، جب سودا طے ہوا تو مجھے پتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ یہودی لاجواب ہو گیا، اس نے گھوڑا دے دیا۔ گھوڑا تو دے دیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے گواہی کیوں دی؟ اس نے کہا اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب یہ کہا اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا، آپ نے کہا میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، ہم نے تصدیق نہیں کی، ہم نے مانا، آپ نے کہا وحی آتی ہے، ہم نے مانا، ہمیں پتا ہے کہ جو آپ کہیں گے وہ سچ ہے، میں اس لیے گواہی دے رہا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، ویسے تو 2 گواہ چاہیے نا کسی گواہی کے لیے، لیکن یہ جو میرا امتی ہے، یہ جو میرا صحابی ہے، اگر یہ گواہی دے گا تو 2 بندوں کی گواہی سمجھ لو کہ بھی اس نے دے دی، یہ مقام عطا فرمایا آپ نے۔ تو میرے دوستو، اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ اس کی نیکی کامل ہوتی ہے۔ کامل نیکی کیا ہے؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو قرآنی آیت پر غور کرنا ہوگا۔ سنیں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو جب اللہ کی راہ پر چلنا چاہتے ہیں تو جس بھی شیخ کی پیروی کریں گے، جس کو مرشد بنائیں گے، جس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھے جو اللہ نے اپنے قرآن میں ایمان والوں کی نشانیوں کے طور پر ذکر فرمائی۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ جو جعلی پیر ہوتے ہیں وہ دنیا کی محبت، اس کی زوائش اور اپنے نفس کے خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں۔ وہ شریعت کے ہر عمل پر کرنے سے پہلے دنیاوی نقصان کو دیکھتے ہیں، اس لیے جو شخص آپ کو آسائشیں دے وہ آپ کی نظر میں اللہ کا ولی بن جاتا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں ہے، اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب ہم عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے دار تو ہے، اس کی راہ میں اگر مشکلیں آ جاتی ہیں، گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں، مشکلوں سے بھاگتے ہیں، یہ رویہ اللہ والوں کا نہیں ہے، یہ رویہ دنیا دار لوگوں کا ہے۔ اللہ والے تو کامل نیکی والے ہوتے ہیں۔ اب سمجھے کہ کامل نیکی والے ہیں کون؟ میں آپ کو آیت پڑھ کر سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزکاة والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ اس آیت پاک میں 2 قسم کی نیکیوں کا ذکر ہے، ایک اعتقادی اور دوسرا عملی۔ اس بنا پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بر یعنی نیکی کی تفسیر دریافت کی گئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ میرے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 بار پوچھا گیا، آپ نے 3 بار یہی آیت پڑھ کر سنائی۔ مومنوں کو پہلے حکم ہوا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کرے، پھر اللہ نے اس کو بدل دیا، اللہ نے کہا نہیں تم مغرب کی طرف کرو، مغرب کی طرف کر دیا۔ تو بات کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے اس کو مان لینا نیکی ہے، اس کے اگر ہم دوسری طرف جائیں گے تو وہ نیکی نہیں، وہ اللہ کے فرمان کی حکم عدولی ہے۔ تو میرے دوستو، اصل بھلائی اور کامل ایمان یہی ہے کہ مالک کے زیر فرمان رہو،
اب جو آگے فرمایا، اللہ پر ایمان لاؤ اور یہ تسلیم کرو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ پاک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم ایمان لانے والوں کی مرادیں پوری کرتا ہے، اور اس کو حق اور سچ جانو، جو حکم دیا گیا اس پر عمل کرو، اور دل سے اس بات کی تصدیق کرو کہ اللہ کے پیغمبر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا۔ اور ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ جو ان پر نازل ہوا ان کو حق اور سچ جاننا فرض ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کے بارے میں پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت دوبارہ تلاوت فرمائی۔ میرے دوستو، پتہ یہ چلا اس آیت سے کہ جو ایمان لانے کی بات ہے وہ دراصل آپ دل سے نیکی کی بات کریں گے اور برائی سے نفرت کریں گے، نیکی سے محبت کریں گے، برائی سے نفرت کریں گے۔ اس آیت میں عقیدے کی بات ہو رہی ہے۔ بے شک درست عقیدہ بھی ایک نیکی ہے۔ جب آپ اللہ پر ایمان لے آئیں گے، اسے الہ مانیں گے، تو اللہ کی محبت اور اس کا عشق ہی آپ کو مجبور کر دے گا کہ روز محشر کو مان لیں، اس کے فرشتوں کو مانے، اس کی کتابوں کو مانے، اس کے پیغمبروں کو مانے۔ آپ کا دل اس لیے مان لیتا ہے کیونکہ یہ آپ کے محبوب کا فرمان ہے۔ اللہ نے تو نہیں نہ کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آ کے فرمایا تو ہم نے اس کا یقین کر لیا۔ تو آپ پیغمبر کو حق مانیں گے تو ہی آپ اللہ کو حق مانیں گے، کیونکہ اس دنیا میں آپ کا واسطہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ تو اللہ کو تو آپ نہیں دیکھا آپ نے، لیکن کیونکہ پیغمبر کی ذات اللہ کی صفات کا مظہر ہوتی ہے، اس لیے جب اس کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، آپ اللہ کی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ تو یہاں یہ پتہ چلا جو اللہ والے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست رکھتے ہیں، یعنی اللہ والوں کے دوست عزیز اور پیارے وہی ہوں گے جن کا تعلق خالص اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا ومن الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولئک واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر حقیقت میں ایمان والا ہوگا تو اللہ والا وہی ہوگا جو کفار کو دوست نہیں بنائے گا، اور نہ ان لوگوں کو دوست بنائے گا جو دین کو ہنسی اور کھیل تماشا سمجھتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ ان کو دوست نہیں رکھتا، اللہ ان کو اچھا نہیں جانتا، وہ اللہ کے دوست نہیں ہیں، آپ بھی ان کو دوست نہ بنائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تفسیر ہے 173 سورۃ بقرہ کی کہ تم نمازیں پڑھو اور اعمال کرو اور تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرو اور اپنے رب پر ایمان لاؤ، تب جا کر تم اللہ والے بن سکتے ہو۔ پھر جب آپ کا دل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے گا تو آپ اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ غور سے سنیں۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ جو اللہ والے ہو جاتے ہیں وہ اپنے مال کو باوجود عزیز، مطلب کہ ان کو مال تو عزیز ہوتا ہے لیکن وہ اپنے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، محتاجوں میں، مسافروں میں اور مانگنے والوں کو دیتے ہیں، اور گردنوں کو چھڑانے میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ حکم جو موجود ہے اس پر وہی لوگ عمل کرتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں۔ قول باری تعالیٰ ہے کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال خرچ کرو، یعنی نیکوکار شخص وہ ہے جو دلی رغبت سے مال خرچ کرے۔ سورۃ آل عمران میں ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں، جس نیکی کا ذکر ہو رہا ہے زکوٰۃ کے پیسے والی نیکی نہیں،
ایک ذکر نیکی کا ہو رہا ہے، یہ زکوٰۃ والے مال کے علاوہ والے مال کی ہے، وہ حق ہے جو دوسروں کا ہے۔ آپ نے فرمایا مال کے اندر زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے، تو اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنے پسندیدہ مال میں سے اپنے رشتہ داروں، اپنے پیاروں اور اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ چیز ان کے لیے واجب کی حیثیت رکھتی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت میں اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ دنیا ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ عام آدمی ایسا نہیں کرتا، وہ اس سے جان چھڑانے کے 100 بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ کو اللہ سے محبت ہے، اس کے حبیب سے محبت ہے، تو پھر آپ کو ان کا جو حکم ہے وہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ جو اس ذات سے لو لگا لیتے ہیں وہ ہمیشہ اس کے طلبگار رہتے ہیں، دنیاوی نفع اور نقصان وہ نہیں دیکھتے، وہ صرف مالک کی رضا کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں سورۃ طٰہر میں فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا۔ مسلمان باوجود کھانے کے ان کی چاہت ہے، ان کو ضرورت ہے، مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم اس سے بدلہ چاہتے ہیں تم سے، اور نہ ہم تم سے اس کا شکر چاہتے ہیں۔ میرے دوستو، کامل بھلائی اور نیکی کی چاہت ہی اہل اللہ کی چاہت ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی چاہت کی چیزیں اللہ کے نام نہ دو تم حقیقی بھلائی نہیں پا سکتے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے جو اپنی پسند کا مال اللہ کی راہ میں تو دیتے ہیں، ایک طبقہ اس سے بھی اوپر ہے جن کا ذکر اللہ نے سورۃ حشر میں کیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی باوجود اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے وہ دوسروں کو اپنے نفس پر مقدم رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی پائے کے ہیں، کیونکہ پہلی قسم کے لوگوں نے تو اپنی پسندیدہ چیز باوجود اپنی محبت کے دوسروں کو دے دی، لیکن ان بزرگوں نے اپنی وہ چیز جس کے وہ خود محتاج تھے دوسروں کو دے دی اور اپنی حاجت مندی کا خیال نہیں کیا۔ یہ اللہ سے محبت کی انتہا ہے۔ یہ لوگ پیروی مصطفیٰ میں درجہ اتم پر پہنچ گئے۔ امام سالوی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے ابو الحسن، اگر تم اپنے بچوں کی صحت کے لیے نظر مان لو تو بہتر ہے۔ لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نظر مان لی کہ ہم 3 روزے رکھیں گے، اے اللہ ہمارے بچوں کو شفا یابی عطا فرما۔ آپ نے صبح کو روزہ رکھ لیا، شام کو پتہ یہ چلا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس گئے اور اس سے ادھار آپ نے جوں خریدے، جوں خرید کر آپ لے آئے جن کا آٹا پیسا گیا، اور آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 روٹیاں بنائی۔ اب افطاری کا وقت ہو گیا، جیسے ہی وقت ہوا ایک یتیم آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے صدا لگائی، انہوں نے 5 کی 5 روٹیاں اٹھا کر دے دی اور پانی سے روزہ افطار کیا۔ اسی طرح پھر دوسرے دن روزہ رکھا، شام ہوئی تو انہوں نے دیکھا افطاری کے وقت پھر ایک قیدی آ کر کھڑا ہو گیا، آپ نے پھر وہ روٹیاں ان کو دے دی۔ پھر آپ نے تیسرا روزہ رکھا، اسی طرح پھر ایک مسکین آ کر کھڑا ہو گیا، آپ نے پھر وہ روٹیاں ان کو دے دی۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عمل کو بڑا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ والوں کی صفت بیان کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو وقت پر پورے رکوع، سجود، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ ادا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے اس معاملے کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جو بیٹی ہے، آپ کے گھر والے ہیں، آپ کے جو اہل بیت ہیں وہ پاک ہیں، اور وہ
میرے سے محبت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، قد افلح من زکا، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے والا فلاح پا گیا۔ اب ہمیں کوئی اگر کہے کہ روزہ افطار کرنا ہے اور آپ اپنا کھانا ہمیں دے دیں، ہم دیں گے؟ کیوں بھائی؟ کوئی بھی نہیں دے گا۔ میرے دوستو، یہ وہی کر سکتے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، جو اللہ سے اور اس کے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ جو کہا قد افلح من زکا، کہ اپنے نفس کو پاک کرنے والا فلاح پا گیا اور اسے گندگی میں لت پت کرنے والا تباہ ہو گیا۔ زکوٰۃ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے نفس کو بے معنی باتوں اور رذیل اخلاقوں سے پاک کرنا۔ سورۃ الفصلت میں آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے الذین یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون۔ مشرکین پر افسوس ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ تو وہ دے نہیں سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے۔ تو اس طرح وہ اپنے نفس کو پاک کر سکتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو گندگی اور شرک اور کفر سے پاک کر لینا، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ والے نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِینَ الْبَأْسِ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، اور کامل نیکی کرنے والے تنگ دستی، درد، دکھ، لڑائی، ہر وقت وہ صبر کرتے ہیں اور وہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہے۔ اس آیت کامل نیکی کے بیان پر مشتمل، اس میں تمام بنیادی عقائد اور اعمال اور اخلاق آ گئے۔ ایک شخص نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہی سورت 177 پڑھی اور کہا کہ نیکی کو نیکی جانو اور اس سے محبت کرو اور برائی سے نفرت کرو، یہ نیکی ہے۔ حضرات گرامی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی، ہر بات میں ہماری رہن فرمائی، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے ہماری کامیابی نہیں ہوگی۔ ہماری ذات کا محور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونی چاہیے۔ ہم ہر لمحہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک یاد نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولم یخشوا الا اللہ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے مت ڈرو۔ سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ پتہ چلا اللہ والے ہی مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو پہلے وہ مسجد والے بندوں پر نگاہ کرتا ہے۔ جب ان کو دیکھتا ہے تو اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اس کو عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ خدا تعالیٰ جب ان کی طرف نگاہ کرتا ہے تو عذاب ترک کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، آخر میں ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں عشق کے متعلق۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں موجود تھے۔ ایک صحابی حضرت کعب بن عجرہ آپ تشریف لے گئے، دیکھا اور آپ نے سوال کیا کہ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو بہت متغیر دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ نے جواباً کہا کہ اے عجرہ، 3 دن سے میرے پیٹ میں ایسی کوئی چیز نہیں گئی جو کسی کے انسان میں جا سکے۔ وہ کچھ دیر رکے، پھر آپ سے اجازت لی، باہر آئے، کچھ دور چلے، انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی اپنے اونٹوں کو پانی پلا رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے، اس نے بھی ان کو بلایا کہ اے کعب ادھر آ جاؤ۔ کہا جی، کہ اگر آپ ہمیں ڈول پانی کا نکال کے دیں گے تو میں ہر ڈول کے بدلے 1 کھجور دوں گا۔
انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت سارے ڈول نکالے اور بہت ساری کھجوریں اکٹھی کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ آپ نے سوال کیا کہ اے کعب بن عجرہ، یہ کھجوریں آپ نے کہاں سے لیے؟ انہوں نے کہا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پر قربان ہو، میں یہاں سے باہر گیا، ایک یہودی جو ہے وہ اونٹوں کو پانی پلا رہا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ اجرت پر مجھے پانی نکال دیں، میں آپ کو کھجوریں دوں گا، میں اس لیے یہ لے آیا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے کعب بن عجرہ، کیا تم میرے سے محبت کرتے ہو؟ انہوں نے جواباً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے شدید محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ بڑے پتے کی بات ہے کہ اے کعب بن عجرہ، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو فقر تمہارے پاس اتنی تیزی سے آئے گا جتنی تیزی سے سیلاب اپنے معاون کے پاس آتا ہے۔ تم اس کے لیے تیار رہنا، ان قریب تمہیں آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، تم ان کے لیے تیار رہنا۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے ایک شاعر کا کلام لکھا ہے کہ اپنی بربادی پہ خوش ہوں، بڑے غور سے سننا، اپنی بربادی پہ خوش ہوں، یہ سنا ہے جب سے جسے اپنا سمجھتے ہیں مٹا دیتے۔ اپنی بربادی پہ خوش ہوں، یہ سنا ہے جب سے وہ جسے اپنا سمجھتے ہیں مٹا دیتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق یقین، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق یقین، عشق والے ہیں کہ ہر چیز لٹا دیتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی ایسا عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو میرا بیان پسند آیا ہوگا، اور تھوڑا ٹائم آج زیادہ لگ گیا ہے، اس کی میں معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وفيها تحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ضعف البلاء والبغاء والقهر والمرض والألم اسمه مقدس موتر مطهر منور في البيت والحرم شمس دوها بدر دوجا صدر الأولى نور الهدى قف الغرام مصباح الظلم جميل الشيم شفيع المن صاحب الجود والكرم والله واسمه وجبريل خاتمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راهد العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين عامل القاسم محمد عبد الله نور من نور الله يا المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وعليه وصحبه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه إلهكم إله واحد لا إله إلا هو رب الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وأنزل له القرآن والصلاة والسلام على خير الخلائق سيد المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اے رب العالمین
ہم نے جو بھی کلام پاک پڑھا ہے اس کا ثواب اور اس طعام کا ثواب اور 6 قرآن پاک کا ثواب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ الہ العالمین یہ تمام مثال ثواب پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیتاً، تحفتاً، نذرانتاً، عقیدتاً، عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، قبول و مقبول فرما۔ رب العالمین یہ تمام مثال ثواب 1,24,000 پیغمبر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء حق اور خصوصی طور پہ حافظ حضرت محمد شریف صاحب جو ہمارے پیر و مرشد ہیں ان کو اور ان کے مرشد صاحب کو، اور جو بھی ہمارے خواجگان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو اس کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صدقے پہنچے، قبول و مقبول فرما۔ یا الہ العالمین اس جہاں میں جو بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان سب کو اس کا صالح ثواب پہنچے، قبول و مقبول فرما۔ اے رب العالمین اہل مجلس میں جو بھی لوگ جن و بشر شامل ہیں یا اللہ ان کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے رب العالمین جن کا کاروبار ان کو کاروبار عطا فرما۔ اے رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم سب کو سچا اور پکا نمازی بنا۔ اے رب العالمین پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسلام کا بول بالا فرما، جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جن دوستوں نے دعا کے لیے کہا، جن بچوں نے دعا کے لیے کہا ہے ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بخش دو جو چیز چاہو، کیونکہ محبوب خدا ہو، مصطفیٰ ہو، مجتبیٰ ہو، جو کہوں اس سے سوا ہو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ رحمتوں کے تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کی معراج والے، آسیوں کی لاج والے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اے شہنشاہ مدینہ، نور سے معمور سینہ، مشک سے بہتر پسینہ، دیکھ لیں ہم سب مدینہ، دیکھ لیں ہم سب مدینہ، یا
صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزان نہ ہو قبول دست بستہ ہیں کھڑے حاضر غلام پیش کرتے ہیں غلامانہ سلام اللہ آمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اے رب العالمین تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے پروانوں نے غلاموں نے عاشقوں نے اسلام آزادہ پیش کیا ہے قبول مقبول فرما اے رب العالمین ان کی گھروں پہ رحمت کاملہ نازل فرما ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا جن کا کاروبار نہیں ان کو کاروبار عطا فرما جو مسائل میں گرے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی مدد فرما جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما اے رب العالمین ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا بن مانگے عطا فرما دے یا اللہ ہماری مدد فرما دے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک